يقيني ومحمدا رسول الله ويقيني. صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال. اب یہ بالکل یتیم، یہ ہلایا جا رہا ہے. پھر 6 سال کی عمر ہو گئی، والدہ کا انتقال. پھر 8 سال کی عمر ہو گئی، دادا کا انتقال. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہلایا جا رہا ہے، سارے سہاروں کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جو سارے عالم کے لیے سہارا بننے کے لیے آیا اس کے سارے سہاروں کو ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارے عالم کے سہارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا اور بتانے کے لیے بھیجا کہ بھائی جب سارے عالم کے سہارے ختم ہو جاتے تو ایک سہارا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. جس کا اب نہیں اس نے رب کو پا لیا، اور جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا. اب کہتے ہیں باپ کو. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلایا گیا کیونکہ ان سے فائدہ سارے عالم کا حاصل کرنا مطلوب تھا اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے نا تو اس وقت سحری کا ٹائم تھا. کیا تھا؟ سحری کا ٹائم تھا. تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو چلو بھائی آج میری سنتوں سے روزہ رکھ لو، آج میرے سنتوں سے روزہ رکھ لو اور زندگی بھر اسی روزے کے اوپر تم نے قائم رہنا ہے. میری سنتوں کے اوپر قائم رہو گے تمہارا روزہ برقرار رہے گا. جب سنتیں توڑو گے اس وقت تمہارے روزے کے اندر نقص آ جائے گا، اس وقت نقص آ جائے گا. اور ایک عجیب تشریح فرمایا کرتے تھے حضرت، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کے وقت پیدا ہو تو اس وقت بتانا مقصود یہ تھا کہ سحری کے وقت اندھیرا ہوتا ہے نا، یا نہیں ہوتا؟ اندھیرا ہوتا ہے نا ہر جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش ایسے وقت کے اندر کی کہ جب سحری کا وقت تھا، اور بتانا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ہوتے ہی جو دنیا کے اندر عالم کے اندر شرک اور گمراہی کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، آپ کا نور اور آپ کی ذات توحید کا نور قائم کریں گے دنیا کے اندر، توحید کے اجالے کو قائم کریں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا کے اندر سے گمراہی کا جو اندھیرا تھا وہ چھٹ گیا اور توحید کی روشنی دنیا کے اندر باقی ہو گئی. آج آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کہ صحابہ کرام جہاں پر گئے جدھر گئے توحید کا نور ہی قائم کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں، پروانے محبت کے پروانے. تو جہاں پر بھی گئے وہاں پر لائٹیں لگائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطا کی تھی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی تعارف کروایا، وہاں پر معرفت کے رنگ بکھیر دیے، وہاں پر قرب کے رنگ بکھیر دیے، وہاں پر عشق اور محبت کے رنگ بکھیر دیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اذان دینے سے رک گئے. کیوں رکے؟ فرمایا بھائی میں اب اذان نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہوتا تھا تو میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، تو میں کس کو دیکھوں گا؟ میرے زبان سے تو ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا. اور یہ کہہ کر ہجرت کر گئے شام کی طرف. 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا اے بلال، یہ کیسی سرد مہری ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے، ملنے بھی نہیں آتے مجھ سے، میرے پاس آتے بھی نہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی کو جگایا اور فرمایا میرا رخت سفر باندھ دو کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بلایا. اور فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. جب یہ مدینے کے اندر پہنچے تو روضہ رسول پر حاضری دی، دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اور پھر جب دیکھا سب لوگوں نے کہ مدینے کے اندر بلال آئے ہیں تو ان سب لوگوں نے جمع ہو کر بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اذان دو، اذان دو. فرمایا بھائی میں نہیں دے سکتا ہوں اذان، مجھ سے دی نہیں جائے گی. تو اتنے میں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ گئے. اب انہوں نے ضد کرنا شروع کی، نہیں ہم ایسے تو آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے کو آپ ہمارے نانا والی اذان نہیں سنائیں گے، ہم ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو، اس لیے ہمیں آپ ہماری نانا والی اذان سنائیں. دیکھو یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کا اکرام کرے. سارے لوگ کہہ رہے تھے لیکن جب حسنین کریمین نے کہا تو فوراً ان کی بات کو ٹال نہ سکے. اور اذان دینا شروع کیے. روایت کے اندر آتا ہے کہ سارے مرد حضرات مسجد کے اندر والے حصے میں اور عورت جو مسجد کا باہر والا حصہ ہے ادھر جمع ہو گئے تھے اور سب رو رہے تھے، سب رو رہے تھے کہ آج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی اذان کیسے سنائی دے رہی ہے. اور ایک بچے جو اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہوا تھا اس نے کہا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آئیں، وہ کب آئیں گے؟ بھائی جس کا محبوب اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا تو اس سے کیفیت پوچھو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کوئی نہیں، کسی کو بنایا نہیں، کسی کو بھی نہیں بنایا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق کی بات تو ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بلال ہے نا میرے قدموں کے پاس سے اٹھے گا. قبر کہاں پر ہے لیکن حشر کہاں سے ہوگا؟ یہ نکل کہاں سے رہے ہوں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کے پاس سے نکل رہے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تو مجھ سے پہلے جنت کے اندر جائے گا. فرمایا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہوگا کہ میں آپ سے پہلے جنت کے اندر جاؤں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اے بلال جس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر میں جا رہا ہوں گا اس اونٹنی کے لگام تو نے پکڑی لی ہوگی. ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بولنے لگا کہ بھائی میں محفل میں بیٹھتا ہوں لیکن خاموش بیٹھتا ہوں. کیا بیٹھتا ہوں؟ خاموش
بیٹھتا ہوں تاکہ مجھ سے گناہ کم سے کم صادر. تو میں نے اس سے بولا بھائی خاموشی کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ خاموشی کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ آپ کی زبان خاموش ہے، آپ اس کو خاموشی سمجھ رہے ہو. یہ خاموشی شریعت کی نگاہ میں خاموشی نہیں ہے. یہ خاموشی شریعت کی نگاہ میں خاموشی نہیں ہے. آپ کا دل اور دماغ چل رہا ہے، اس کی باتوں کی طرف دھیان ہے، لیکن بول کچھ نہیں رہے. پتہ نہیں دل سے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے. اس جیسے بہت دیکھے ہیں بھائی. جب بھی جس محفل میں آتا ہے شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے باتیں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اپنے دل سے دماغ سے باتیں کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ ارے اس کو خاموش کرنا تھا، قلب اور دماغ کو دوڑانا نہیں تھا اس محفل کے اندر. غیبت کی صورت کے اندر، کینے کی صورت کے اندر، بغض کی صورت کے اندر، پتہ نہیں کس چیز کی صورت کے، اس کو خاموش کرنا تھا. آپ نے کیا کرا؟ اس کو خاموش کر دیا. اور یہ تو اندر چل رہا ہے. یہ کس کو یہ کون دیکھ رہا ہے؟ اس کی پرفارمنس کون دیکھ رہا ہے؟ اس کی پرفارمنس اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہے ہیں. دل اور دماغ سے آپ باتیں کر رہے ہو. دو لوگ آپ کے اندر موجود ہیں، دل اور دماغ. اس سے آپ باتیں کیے جا رہے ہو اور سامنے والے کو کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا آپ. خاموش کہاں بیٹھے آپ؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سخت بدترین مخلوق بن گئے. تو لہٰذا خاموشی کا بھی مفہوم سمجھنا چاہیے. یہ خاموشی کا مفہوم نہیں ہے میں زبان چپ کر کے بیٹھ گیا. ارے اللہ کی بڑائی چل رہی ہو دل کے اندر، دماغ کے اندر، اس کو کہتے ہیں خاموش رہنا. اور کسی انسان کی برائی نہ آ رہی ہو، کسی انسان کا کینہ نہ آ رہا ہو، کسی انسان کی غیبت نہ آ رہی ہو، بہتان بازی نہیں آ رہی ہو، ہر انسان کو یہ سمجھ رہے ہو مجھ سے افضل ہے. یہ ساری کیفیتیں چل رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ورد چل رہا ہو کہ اللہ تو بڑا ہے، تو بڑا، مجھے معاف فرما دے. دل ہی دل کے اندر یہ کام چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں خاموش رہنا. کہ بھئی اب آپ خاموش ہے زبان سے، لیکن دل اور دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اللہ ہی اللہ چل رہا ہے. توجہ کس کی طرف ہے؟ خاموشی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان خاموش کر لی اور توجہ آپ کی مخلوق کی طرف. خاموشی کا مفہوم یہ کہ زبان خاموش کر کے توجہ بھی اللہ کی ذات کی طرف ہو. یہ مفہوم ہے خاموشی کا. اور باتیں کرنے کا مفہوم بھی ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہو 24 گھنٹے اللہ کی بڑائی جھڑ رہی ہو، آپ کی زبان سے نکل رہی ہو. آپ کے دل دماغ سے اللہ ہی اللہ نکل رہا ہو بس، اور کچھ بھی نہ نکل رہا ہو. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سنو گے نہیں تو سمجھ میں کیسے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات؟ اور سننے کے لیے رغبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عشق اور حویث، ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے. اگر طبیعت کا میلان آپ کا اس طبیعت کے میلان کا تعلق مرغوبات نفس کے ساتھ ہے تو یہ حویث ہے. اور آپ کی طبیعت کا میلان اگر مرغوبات دل کے ساتھ ہے تو یہ عشق ہے. تو ہم لوگ چیک کیا کریں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم حویث کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا عشق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ چیک کیا کریں. ہمارے نفس کو یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے یا دل کو بیٹھنا یہاں پر اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ دل کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے اور نفس کا تعلق براہ راست شیطان کی ذات سے. کیا یہاں بیٹھ کر بھی ہم شرارت تو نہیں کر رہے؟ اگر شرارت کر رہے ہیں، یہ شرارت کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مرغوبات نفس کو فالو کر رہے ہیں، ہم مرغوبات دل کو فالو نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری حویث ہے اور اس کے اوپر عذاب ہے. یہ ہماری حویث ہے، اس کے اوپر عذاب ہے. اس لیے
مرغوبات دل کو فالو کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور میں مرغوبات دل ہی سمجھا رہا ہوں، مرغوبات دل ہی بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم جس سے عشق کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا نام سن کر ہی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ان کا نام سن کر ہی تیرے دل کے اندر بے چینی کا دریا بہنا شروع ہو جائے، تیرے دل کی کیفیت کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ جو عشق کا دریا ہے نا، یہ تیرے اندر اللہ تعالیٰ کے ذات نے پیوست کیا ہے، یہ جو عشق کی آگ ہے تیرے اندر اللہ تعالیٰ کے ذات نے جلائی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور بھڑکتی ہے اور سلگتی ہے، اور تیرے دماغ کے اندر جو آگ ہے نا وہ پھڑکتی ہے پھڑکتی ہے۔ اس لیے ایک شخص چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میرے دل کے اندر آگ لگ گئی، میرے اندر آگ لگ گئی، تو سارے لوگ سمجھے پتہ نہیں اس کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، پریشان ہو کر بھاگے، کہاں آگ لگ گئی، کدھر آگ لگ گئی، بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا یہ دل کے اندر آگ لگی ہے، یہ اللہ کے عشق کی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے قلب تک پہنچا دی ہے، اس نے میرے سارے وجود کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن اللہ کے عشق کی آگ آتی کہاں سے ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اللہ کے عشق کی آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آتی ہے، قلب اطہر سے آتی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کے اندر سلگائی گئی ہے۔ آپ سوچو تو صحیح کتنی تیز آگ ہوگی عشق کی، اور کتنی تیز والی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کی، اپنے عشق کی شراب پلائی ہوگی۔ کسی سے بھی پوچھ لو، شراب جب پیتا ہے نا بندہ تو اندر جو ہے نا گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا کلیجہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کسی سے بھی پوچھو۔ تو یہ جو محبت کی شراب ہے نا، یہ عشق کی، یہ تیز والی شراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پلائی ہے۔ اور یہ عشق کی آگ ایسے ہی نہیں سلگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے سلگتی ہے، لیکن محبت سے ان کا تذکرہ سنو، عشق سے ان کا تذکرہ سنو، اپنے قلب کے اندر ایک بے چینی پیدا کرو اپنے محبوب کے لیے، اور سوچو تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، ان کا کیا کام تھا، ہمارا کیا کام ہے۔ ہم نے ان کی سنتوں کو پسے پش ڈال دیا ہے، بلکہ سنتوں کو قتل عام کیا ہے ہم نے ان کی۔ قتل کیا ہے، قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر چھورا گھونپا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، کسی چیز کے اندر، نہ معاشرت کے اندر، نہ معیشت کے اندر، نہ تجارت کے اندر، نہ ہماری تقریبات کے اندر، نہ ہماری زندگیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ نہ ہمارے حلیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی جگہ نہیں ہے۔ گھر کی زندگی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ملتی ہے، اہل بیت سے ملتی ہے ہمیں گھر کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے تھے نا، ایک گھر کی زندگی، ایک باہر کی زندگی۔ اور گھر کی زندگی آپ سیکھو گے تو اہل بیت سے سیکھو گے، باہر کی زندگی سیکھو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سیکھو گے۔ لیکن کس کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نکال دیا ہم نے اپنے اندر سے۔ بس ایک مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، 12 دن کے لیے کر لیں گے یا ایک مہینے کے اندر کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں گے، نعتیں پڑھ لیں گے، لائٹیں جلا لیں گے، جھنڈیاں لگا لیں گے، ساری چیزیں کر رہے ہوں گے ہم لوگ، لیکن نہیں اپنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں اپنائیں گے۔ کیا میں نے 12 ربیع الاول منانے کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟
کیا میں نے ربیع الاول کا مہینہ بنانے کے بعد دھوکہ دینا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے ربیع الاول کا مہینہ بنانے کے بعد تجارت کے اندر دھوکہ دینا چھوڑ دیا؟ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق کر رہا ہوں؟ کیا میری زندگی، میرے گھر کی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی 12 ربیع الاول منانے کے بعد چینج ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنائی ہے میں نے؟ یہ ہے 12 ربیع الاول، کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہو. اس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے خالی نہ ہو آپ کا، ایک لمحہ بھی. ایک مہینہ ہم نے 12 دن یا ایک مہینہ منایا، اس کے بعد بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معاملات کو ایک مہینے کے ساتھ جوڑ دیا، پوری زندگی کو ایک مہینے کے ساتھ جوڑ دیا، 12 دن کے ساتھ جوڑ دیا. خوب باتیں ہوتی ہیں، خوب سیرت کے کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ابھی میں نے سیرت سنی ہے، سیرت سننے کے بعد پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو توڑ رہا ہوتا ہو. بھائی صرف مجھے یہ بتاؤ، ایک مسلمان کا قتل کرنا یا ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اس ارشاد کے مفہوم کو سمجھیں ہم لوگ کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہم جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل عام مت کرنا، میری نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل نہیں کر دینا. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل سے بچائے گا، اس کو باقی رکھے گا، تو کسی انسان کا قتل کر ہی نہیں سکتا. یہ سنت کا اثر ہے، یہ سنت کا اثر ہے، یہ سنت کی تاثیر ہے. قتل کر سکتے ہو پھر کسی انسان کو آپ، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہی پیچھے لگے ہوئے. آپ بتاؤ شادی بیاہ کے اندر کتنی سنتیں قتل کرتے ہیں ہم لوگ؟ کرتے نہیں کرتے؟ کاروبار کے اندر کتنی سنتوں کو قتل کیا جاتا ہے، اپنے حلیے کے اندر کتنی سنتوں کو قتل کیا جاتا ہے، اپنے گھر کی زندگی کے اندر بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، معاشرت کے اندر کتنی سنتوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر معاشرت کے ساتھ کتنی سنتوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر بھی فکر نہیں. تو بھئی یہ عشق نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. عشق و محبت کا صرف دعویٰ ہے، دعویٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے، 4 سال کے اور حد رضائی بھائی کو دیکھ رہے ہیں کھیلتا ہوا، اور اس کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے. 4 سال کے بچہ وہ بول رہا ہے اپنے بھائی کو، ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، میں اس کھیلنے سے ناخوش ہوں، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے. آج امت نے نبی کی زندگی کو کھیل بنا دیا. وہ کھیل رہے تھے، بچے تھے، وہ کھیل کھیل رہے تھے جو جائز تھا، لیکن ہم نے تو اپنے اندر ایسے گیم پیدا کر لیے جو ناجائز، حرام ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر ہیں. اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناخوش ہوتے ہوں گے بتائیں. ہر پیر، ہر جمعرات کو امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے پیش ہوتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے. تو جب اس کام کے لیے بچے کو کہہ رہے ہیں، 4 سال کا بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ بیکار کام ہے، اس کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے اور نہ میں اس کام سے ناخوش ہوں.
تو جب امت کے اعمال دیکھتے ہوں گے تو کتنے ایسے کام آتے ہوں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہوں گے، سخت ناراض ہوتے ہوں، ان کے آنکھوں کے اندر میرے اور آپ کی وجہ سے آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہوں گے، رلاتے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تکلیف پہنچا کے ہم بولتے ہیں آپ سے محبت کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ چھوڑا محبت نعوذ باللہ من ذالک، اور بولا آپ سے بہت محبت کر، یہ کیسی محبت ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شدید توہین ہے، شدید۔ میں تو کبھی کبھار ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں شدید توہین کی وجہ سے ایمان بھی ہمارا باقی رہ سکے گا نہیں رہ سکے گا، ڈر لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کا کیا حال ہوگا پھر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 2 بال دے رہے، منہ مبارک جس کو کہتے ہیں وہ دے رہے، تو جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے تو 2 بال آپ رحمت اللہ علیہ کے تکیے کے سرانے رکھے ہوئے، فرمایا میں نے ان 2 منہ مبارک کو اٹھا کر میں باہر نکلا، دھوپ شدید تھی، کیا تھی؟ شدید دھوپ تھی، میں بال کو اٹھا کر یوں کر کے دیکھ رہا تھا کہ ایک آسمان کا ٹکڑا آیا اور آسمان کے ٹکڑے نے میرے اوپر سایہ کر دیا، تو میں نے بال چھپا لیے، بال چھپائے جیسے ہی تو وہ آسمان کا ٹکڑا واپس چلا گیا، میں نے پھر سامنے کیا تو میں یہ تجربہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے یا میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے جیسے ہی دوبارہ منہ مبارک سامنے کیے، دوبارہ آسمان کے ٹکڑے نے میرے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ ارے جس کے منہ مبارک سے آسمان کا ٹکڑا سایہ کر رہا، اس کی زندگی اگر میرے اندر آ جائے گی تو آپ سوچیں تو صحیح، یا تو ہم عرش کے اوپر سایہ بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے یا عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ ایک حدیث ہے نا کہ جس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ مل گیا، جس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ مل گیا، اس کے اوپر جنت واجب ہے، مطلب وہ جنتی ہی ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائے گا۔ اور حدیث کے اندر نشاندہی 7 لوگوں کے لیے کی گئی ہے۔ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں لیکن جب ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی میں نے ایک چیز پڑھی، کیا پڑھی کہ یہ جو میرا اور آپ کا قلب ہے یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اچھا جو میرا اور آپ کا اصلی قلب ہے، جو حقیقت میں قلب ہے، یہ تو عالم امر کے اوپر، عالم امر سے ہے، اور عالم امر تو عرش کے اوپر کا عالم کو کہتے ہیں۔ اگر میں نے اس کو بنا لیا اور اس قلب کا تعلق اس قلب سے، اصلی قلب سے جوڑ لیا، تو میں تو جاؤں گا عالم امر کے اندر، کیونکہ کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف، میں تو اپنی اصل کی طرف لوٹوں گا۔ تو میں سایہ والوں میں ہوں گا یا سایہ دینے والوں میں ہوں گا؟ میں سایہ والوں میں ہوں گا یا سایہ دینے والوں میں ہوں گا؟ سوچتا ہوں یہ بات، یہ تو اللہ ہی جانتی اس کی حکمت ہے کہ ہم سایہ دینے والوں میں ہوں گے یا سایہ والوں میں ہوں گے، اگر قلب بن گیا، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ بھئی قلب کیسے بنتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟
قلب اطہر سے آپ فیض لوگے، تجلیات کی بارش اپنے قلب کے اوپر کرواؤ گے تو قلب بنے گا۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ کر بولتا ہے کہ دعویٰ یہ کر رہا ہے میں قلب اطہر سے فیض لے رہا ہوں۔ کیسے لے رہے ہیں؟ دھوکہ دیا ہوا ہے۔ وہی بتا رہا ہوں کہ طبیعت کا میلان، مرغوبات نفس امارہ ہونا، اس کو حویز کہتے ہیں۔ عشق نہیں کہتے۔ اور طبیعت کا میلان اگر مرغوبات دل ہو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور مرغوبات دل آپ کو ہر ادا، ہر سنت بہت پیاری لگے گی، آپ ہر ادا، ہر سنت اپنانے والے بن جاؤ گے۔ یہ جو میری داڑھی کے بال ہیں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ بال میرے نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا نا داڑھی بڑھاؤ، تو یہ کھیتی تو ادھر سے لگی ہے نا۔ اس پر ہاتھ کس کا لگا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ یہ نسبت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے بھائی۔ میں نے تو ان کی وجہ سے رکھی ہے نا، ان کا حکم ہے اس وجہ سے رکھی ہے نا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر عشق کی آگ بھڑکاؤ بھائی، عشق کی آگ بھڑکاؤ، خوب بھڑکاؤ۔ جب تک عشق کی آگ نہیں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ عشق کی آگ ملے گی کیسے؟ یہ عشق کی آگ نا شیخ کی صحبت میں رہنے سے ملے گی، شیخ کی محبت اور عشق سے ملے گی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر آپ کو مل جائے براہ راست، ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا قانون ہی نہیں بنایا ہے، ہو نہیں سکتا۔ کہ شیخ کی محبت کے بغیر آپ وہاں تک پہنچ جاؤ یا وہاں سے کچھ حاصل کر لو، نہیں ہو سکتا۔ ایسا کچھ بھی قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ صحابہ کرام کو اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ملی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی ذات سے عشق کرنا سکھایا، پھر اللہ کی محبت عطا ہوئی ہے۔ اور یہی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت اتاری ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت اتاری ہے۔ اس لیے عشق کی آگ بڑھکانی ہے نا تو شیخ سے شدید اشد محبت کرنا پڑے گی، اشد محبت کرنا پڑے گی، تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشد محبت عطا ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کی اشد محبت عطا ہوگی۔ یا ربی یا من هو مرشدی ایقنت ان الیک مرادی وموعدی فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبي